السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطبہ اکابر اہل سنت و جماعت علماء حق علماء دیوبند کے خلاف کس طریقے سے مغلظات بکتے ہیں، کافر کا کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، علماء حق علماء دیوبند کی کتابوں کی عبارتیں پڑھ کر کے غلط ترجمانی کر کے غلط مطلب بیان کر کے انہیں گستاخ رسول گستاخ اولیاء ثابت کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے دفاعی پوزیشن میں اپنی حیثیت کے مطابق کام کیا اور دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء خطبہ یوٹیوبر ہمارا اکابرین کی طرف جو باتیں منسوب کر کے غلط نتیجے نکال رہے ہیں، غلط عقیدے بیان کر رہے ہیں، وہ سب کے سب جہالت پر یا حسد پر مبنی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے دفاعی کام کرنے کے لیے یوٹیوب چینل پر کام کرنا شروع کیا۔ جب سے ہم نے اس پلیٹ فارم پر اپنا قدم رکھا اور عوام کے سامنے سچائی بیان کرنا شروع کیا، ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کا پردہ فاش کرنا شروع کیا، بریلی مذہب میں ایک قسم کا ہنگامہ، ہلچل، زلزلہ برپا ہے۔ یوٹیوبر ہوں، فیس بکی ہوں، واٹس اپ ہو یا انسٹا ہو، تمام پلیٹ فارم پر ان کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے۔ ابھی ایک نیا یوٹیوبر لانچ کیا گیا ہے بریلی مذہب والوں کی طرف سے، رد باطل ریئیکشن۔ 2-4 ویڈیوز ہم نے بھی دیکھے ہیں، مکمل تو نہیں، شاید کوئی ویڈیو مکمل دیکھا ہوں، سرسری طور پر یا سامنے آ جانے کے بعد کبھی نظر پڑ جاتی ہے، اور ایک آدھ دو دیکھا بھی ہے، لیکن میں نے التفات نہیں کیا، جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اب بیچارے آئے دن ہمارے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کچھ فیس بکی یہ کہنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ امتیاز پلاموی جواب نہیں دے رہے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، منشن کر کر کے مجھے یہ کہنے لگے کہ رد باطل ریئیکشن کا جواب دو۔ چنانچہ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ دیکھیں، اسکرین شاٹ دیکھ لیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی، ان صاحب نے مجھے ٹیگ کیا، جناب امتیاز پلاموی، اتنے دنوں سے آپ کی مٹی پلیت کی جا رہی ہے رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر، اس کا جواب کب ریکارڈ کروائیں گے، یا دلائل اور فراڈ کرنے کے سارے راستے بند ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ چلو ان کا آپریشن کیا جائے۔ ہماری خاموشی کو یہ لوگ شکست اور ہار سمجھ رہے ہیں۔ چلیے دیکھیں ان میں کتنا دم ہے، ان کے حوالوں میں کتنا دم ہے۔ جب ہم نے دیکھا، ویڈیو کو مکمل دیکھا، تو معلوم ہوا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ جی ہاں، بہرحال ہم رد باطل ریئیکشن کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ جو تھمبنیل آپ نے دیکھا، اس پر اس نے ویڈیو بنا رکھا ہے۔ پہلے ہم اس کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کیا اعتراض کرتا ہے، کیا باتیں کہتا ہے، پوائنٹ کے اعتبار سے ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ سامعین کرام، کل دیوبندی مذہب کے یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس تھمبنیل کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس پر لکھا ہوا کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بریلوی عالم مرتد، تجدید ایمان و نکاح، اور ہندی میں لکھا ہے ایک اور بریلوی عالم کافر ہوا، پھر سے ایمان، نکاح، اور آگے سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے اردو میں کہ بریلوی کتاب کی روشنی میں۔ حالانکہ اس یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کی ویڈیو میں جو ہے اس سے تھمبنیل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو میں ہے کچھ اور تھمبنیل میں لکھا ہے کچھ۔ ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ جو تھمبنیل میں ہے وہی ویڈیو کے اندر ہے۔ اب کسی کو دوپہر کی دھوپ میں سورج کا پتہ نہ چلے تو اس کی آنکھ کی خرابی ہے، سورج کی نہیں۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کیا اس نے کہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ویڈیو کا جائزہ لینے والے ہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے دیوبندی مذہب کے اس یوٹیوبر مفتی کی اس ویڈیو میں۔ اس کے بعد باطل ریئیکشن والے نے حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے حوالے سے کچھ عبارتیں پڑھیں، جو ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سنائیں گے کہ اس نے کیا تبصرہ کیا ہے۔ اس میں یہ لکھا کہ لوگوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے کہ اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، خصوص عیب جوئی اور عیب گوئی
کہ اس میں عام ابتلا ہو رہا ہے، اپنے بدن میں تو کیڑے پڑ رہے ہیں ان کی خبر نہیں، اور دوسروں کے کپڑوں پر جو مکھیاں بیٹھی ہیں ان پر نظر ہے، ارے اپنے کو تو دیکھ کہ کس حال میں ہے۔ اب اس کا تبصرہ سن لیجیے۔ سامعین و ناظرین، ٹھیک یہی حال کیا اس یوٹیوبر دیوبندی مفتی جناب امتیاز بلاموی کا نہیں ہے کہ خود ان کے بدن میں کیڑے پڑ رہے ہیں، ان کی انہیں خبر نہیں ہے مگر دوسروں کی مکھیوں پر نظر ہے؟ کیونکہ کل ہی ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں دو بڑے بڑے دیوبندی مولویوں کے بیٹے نے دیوبندی مذہب کو چھوڑ کر شکیلیت کو اختیار کر لیا ہے، مگر جناب امتیاز بلاموی دیوبندی کو اپنے دیوبندی مذہب پر ہو رہے حملے کی پرواہ نہیں ہے۔ انہیں تو بس کسی بھی طرح علماء اہل سنت پر الزام و بہتان لگانے کی فکر ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کیا جا سکے۔ ان صاحب نے دکھایا اور بتایا کہ دو بڑے دیوبندی عالم کے بیٹے شکیلیت اختیار کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ کافر مرتد ہو رہے ہیں، ان کی فکر نہیں ہے۔ ارے بھائی، یہ فکر تو پہلے اپنے گھر میں کرنی چاہیے کہ آپ کے گھر کے علماء مفتیان کرام دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، مرتد بنا رہے ہیں، پہلے ان کی تو فکر کر لو۔ اور ہمیں کسی کو کافر بنانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ تمہارے علماء نے جو کفر کی گندگی پھیلائی، دوسروں کو کافر بنانے کا جو جال بنا ہے، اسی جال میں تو ہم تم لوگوں کو بند کر رہے ہیں، اور کفر کے نام پر جو تم گندگی پھیلا رہے ہو، اسی گندگی میں تمہارے چہرے کو لگا کر کے عوام کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس گندگی میں خود ان کا چہرہ ملوث ہے۔ یہ دوسروں کو کیا کفر اور گستاخی کی بات بتائیں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ میرا ویڈیو دکھا کر کے اس نے کیا تبصرہ کیا ہے، کیا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیں، کتاب کا نام ہے امام احمد رضا کے افکار و نظریات، ایک تقابلی مطالعہ۔ اس کتاب کے مؤلف اور مصنف پروفیسر غلام یحییٰ انجم صاحب، جی، بریلویوں کے مشہور بھی ہیں، مقبول بھی ہیں عالم، ماہر رضویات پروفیسر محمد مسعود احمد، کراچی سندھ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ان کا پیش لفظ صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ کیا لکھتے ہیں اس کتاب میں؟ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 288۔ اس کتاب میں تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں، ان کے عقائد و نظریات کے مطابق علماء دیوبند ہیں یا بریلوی، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات کے مطابق بریلوی ہیں، دیوبندی نہیں ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے دیوبندی عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، لیکن جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا اور بریلی مذہب کے مفتی کا فتویٰ آپ سماعت فرمائیے گا۔ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے قائم کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ ایک مستند عالم دین کی تحریر پیش کر دی جائے۔ ایک مستند عالم دین، یاد رکھیں، تاکہ ارباب حق کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری، حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری، استاذ دارالعلوم دیوبند، فرزند حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، دیوبندیت کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ تو آپ نے میرا ویڈیو بھی دیکھ لیا، اب اس کا جواب سنیے کہ کیا جواب دے رہا ہے اسے۔ حالانکہ اس کتاب میں ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب نے کسی بھی دیوبندی کی نہ تو تعریف و توصیف کی اور نہ ہی تعظیم و تکریم، کیونکہ لفظ مولانا جب کسی دیوبندی کے نام کے ساتھ لکھا یا کہا جاتا ہے تو تعظیم و تکریم کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بطور ٹائٹل ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب کسی دیوبندی عالم کے نام سے پہلے مولانا لکھا ہوتا ہے تو تعریف کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے۔ چلیے، اور رہی بات حضرت کہنے کی، تو اول تو کوئی دیوبندیوں کے نام کے ساتھ حضرت لکھتے ہی نہیں، لہٰذا یہاں ضرور بالضرور ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے حضرت کا اضافہ ہو گیا ہے، اور کتابت کی غلطی کو خود دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم کتابت کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی، کتابت کی غلطی ہے۔ حضرت کا لکھ جانا یہ مصنف کا شائع ہو جانا میں سے ہے یا کتابت کی غلطی ہے۔ اور رہی بات مستند عالم دین کہنے کی، تو مستند عالم دین کہنا یہ کوئی تعظیمی جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستند عالم دین کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ جو دین جناب رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے قائم کیا تھا، اس باطل دین کا مستند عالم۔ تو مستند عالم دین کہنا
یہ کوئی تعظیمی جملہ نہیں ہے۔ مستند عالم دین کہنا یہ کوئی تعظیمی جملہ نہیں ہے، یعنی کہ جو مطلب یہ اپنے گھر سے بتلا دیں گے بس وہی قابل اعتبار ہوگا، اسی کو مانا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پر دیوبندی مستند عالم دین کہا جا رہا ہے یا مطلق مستند عالم دین کہا جا رہا ہے؟ اس بارے میں کوئی قرینہ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے۔ مستند عالم دین کہہ کر کے جس طریقے سے حوالہ پیش کیا ہے اس طریقے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مستند عالم دین انہوں نے مطلق کہا ہے، دیوبندی مستند عالم دین نہیں کہا ہے۔ اگر یہاں پر دیوبندیوں کے نزدیک مستند عالم دین ہوتا تو یہاں پر یہ قید ہوتی کہ دیوبندیوں کے یہاں مستند عالم دین، لیکن دیوبندی کی بھی قید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو مستند عالم دین، ایک حضرت، مولانا، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ یہاں پر مستند عالم دین سے مراد مطلق ہے۔ دیوبندیوں کے یہاں مستند عالم دین ہو یا بریلوی کے یہاں ہو، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، بس مستند عالم دین کہہ کر کے ان کو مستند عالم دین مان رہے ہیں۔ تمہاری جھوٹی تعویلوں سے کوئی حقیقت تھوڑی مٹ جائے گی، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ تم جو تعویل کرو گے وہی قابل اعتبار ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ مستند عالم دین سے مراد دیوبندیوں کے یہاں مستند عالم دین نہیں، بلکہ مطلق مستند عالم دین کہہ کر کے وہ کفر کے گھاٹ پہنچے ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضرت کا لفظ تسامح نہیں ہے، کتابت کی یہ ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے، بلکہ مستند عالم دین یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے مستند مانا بھی ہے اور حضرت بھی کہا ہے، وہ عالم سمجھتے تھے، اسی لیے مستند عالم دین بھی کہہ رہے ہیں اور حضرت بھی لگا رہے ہیں، مولانا بھی لگا رہے ہیں۔ اس لیے تم اپنی جھوٹی تعویل کے ذریعے پردہ نہیں ڈال سکتے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ جب ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب نے کسی دیوبندی کی تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم کی ہی نہیں تو بھلا اس فتوے کا ذکر چہ معنی دارت؟ جی، تعظیم و تکریم ہے اور معنی رکھتا ہے، اور اس قول کی بنا پر، اس لکھنے کی بنا پر، تائید کی بنا پر یہ دونوں کے دونوں اپنے ہی اصول اور فتوے کی روشنی میں کافر اور مرتد ہیں۔ جی، تھمنیل بھی درست ہے اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی درست ہے، تھمنیل کا ویڈیو سے تعلق ہے، اس لیے جھوٹی تعویل کر کے اپنے مولوی کو بچانے کی کوشش نہ کریں۔ تو سامعین و ناظرین، دیوبندی مذہب کے یہ یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی دیوبندی جن حوالوں پہ اچھل کود مچا رہے تھے اس کی حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہے۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس جواب پر یہ بیچارہ اچھل کود کر رہا ہے اس کا جواب پانی میں مل گیا۔ اب رونا رو، ٹھنڈی کا موسم ہے، چاہو تو لحاف اوڑھ کر کے رونا شروع کر دو تاکہ تمہارا رونا کسی پر ظاہر نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن ہے، تعلق ہے اور ہم نے ثابت کیا۔ دیکھیے، ایسی بیماری جکڑی اور پکڑی ہے کہ ان کو ہر طرف کفر ہی کفر نظر آتا ہے۔ بھائی، ہمیں ہر طرف کفر نظر نہیں آتا ہے، بلکہ ہر طرف کفر تو تمہارے مولویوں کو اور تم جیسے یوٹیوبروں کو نظر آتا ہے۔ اگر تم شروعات نہ کرتے، تم کفر کا کھیل نہیں کھیلتے اور کفر کا جال نہ بچھاتے تو نہیں پھنستے، کفر کی گندگی نہیں پھیلاتے تو اس گندگی میں تمہارے چہرے کو ملوث نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے دیوبندیت کا اثر، جسے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر بے اثر کیا جاتا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جب سے مفتی امتیاز پلاموی آفیشیل چینل پر ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کے گند میں ہی ان کو ڈبویا جا رہا ہے، تب سے یہ بیچارے بخلاہٹ کے شکار ہیں۔ خیر سامعین و ناظرین، جب انہوں نے بات چھیڑ ہی دی ہے تجدید ایمان و تجدید نکاح کی، تو اس تعلق سے ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھائی دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہم سے کوئی شکایت نہ رہے۔ اس کے لیے سامعین و ناظرین یہ دیکھیں کتاب ماہنامہ تجلی دیوبند اپریل 1956 عیسوی، اس کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی کو خود مفتیان دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیا۔ اور اب سامعین اگلا صفحہ، اسی کتاب کا اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 10 کو دیکھیں یہاں پر قاسم نانوتوی کے متعلق لکھا ہے کہ ایسے عقیدے والا کافر ہے جب تک وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس سے قطع تعلق کریں۔ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے۔ اب رہی بات عامر عثمانی صاحب نے تجلی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ علماء دیوبند نے خود ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جناب عامر عثمانی صاحب اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں،
لیکن وہ دیوبندیت سے الگ ہو کر کے انہوں نے مودودیت کو اختیار کر لیا تھا۔ جب وہ مودودی ہو گئے، مودودیوں کا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا لکھا ہوا کوئی مضمون، ان کی لکھی ہوئی کوئی بات ہمارے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صاحب نے پیش کیا ہے رد باطل ریاکشن نے، ان کو چاہیے کہ خود پورے مضمون کو پڑھ لے۔ پورے مضمون میں یہی بات ہے۔ عامر عثمانی ماہنامہ تجلی میں مولانا مودودی کے وکیل بن کر کے ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی صفحے کو آپ ذرا دھیان سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، تو صاف صاف یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ تمام باتیں جو عامر عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں مولانا مودودی کا دفاع کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ جب وہ خود مودودی ہیں، مولانا مودودی کا دفاع کر رہے ہیں علماء دیوبند کے مقابلے میں، وہ خود مودودی ہو گئے، دیوبندی نہیں رہے، پھر دیوبندیت کے خلاف ان کی کوئی بات حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یہ حوالہ پیش کر کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگانا اور ان کے خلاف بکواس کرنا چھ معنی دارد۔ جی تو معلوم ہو گیا کہ باطل ریاکشن کا یہ حوالہ بالکل ناقابل اعتبار ہو گیا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہم نے فتاوی حشمتیہ کے حوالے سے کہی تھی اور جن پر کفر کا فتویٰ لگا تھا، اس فتاوی کی روشنی میں اب تک باقی ہے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ اب آگے چلیے اور دیکھتے ہیں کہ بریلی مذہب کے فتاوی کی روشنی میں اور کون کون بریلوی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے مرتد بن رہے ہیں، ان پر تجدید نکاح، تجدید ایمان لازم اور ضروری ہو رہا ہے۔ جی یہ دیکھیے کتاب ہے الطارئ الداری، بریلیوں کے ہاں بہت مقبول کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نمبر 7، دیوبندی وہابی مجوز کذب خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کا ظالم، جاہل، چور، شرابی ہونا تک جائز لکھا، مولانا صاحب لکھنا، اسلامی جلسے کا صدر، مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر۔ کیا لکھا؟ کفر، یا کم از کم اضلال و ضلال ہے۔ اب دیکھیں اس حوالے میں مولانا صاحب لکھنا کفر بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ باطل ریاکشن والے نے تو کہہ دیا کہ ہمارے یہاں مولانا ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن صاحب تو ٹائٹل کے لیے نہیں ہوتا ہے، صاحب تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اکرام کے لیے ہوتا ہے، احترام کے لیے ہوتا ہے، اس کو تو مانتے ہوں گے۔ جی ہاں، اب دیکھیے آپ کی کتاب سے دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب ہے زلزلہ، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بریلویوں کے ہاں رئیس القلم کہے جانے والے ارشد القادری کے۔ جی صفحہ نمبر 141 پہ ایک دیوبندی عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مولانا بشارت کریم صاحب کے واقعات۔ صاحب، کیا یہاں پر بھی ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ چلو مان لیتے ہیں یہاں پر بھی ٹائپنگ کی غلطی ہو سکتی ہے اور بہت ساری تعویلات ہو سکتی ہیں۔ چلیے آگے دکھائیں۔ صفحہ نمبر 121، حافظ محمد ضامن صاحب تھانوی کا قصہ۔ حافظ ضامن صاحب تھانوی، یہ تو بریلوی نہیں تھے، دیوبندی تھے، ان کے نام کے سامنے بھی صاحب لکھا ہوا ہے، اور صاحب لکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ چلیے اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک حوالہ اور دکھا دیتے ہیں۔ آگے اسی کے بعد لکھا ہوا ہے، یہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہاں پر مولوی اشرف علی صاحب لکھا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان کے یہاں دیوبندی کو جب مولانا کہا جاتا ہے تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اگر ٹائٹل کے لیے لکھنا ہوتا ہے تو مولوی لکھا کرتے ہیں، مولانا نہیں لکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی سے معلوم ہوا کہ مولوی ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے، مولانا تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے ان کی وہ تعویل بھی چلی گئی پانی میں۔ اب دوسرا دیکھیں، اشرف علی تھانوی صاحب، یہاں پر بھی کیا ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ مولوی صاحب اگر کتاب دیکھے زلزلہ تو ایک نہیں 10 جگہ پر دیوبندی عالم کو صاحب لکھا گیا، اور صاحب لکھنا آپ کے یہاں کفر ہے۔ اس حوالے کی روشنی میں ایک اور بریلوی بڑے عالم، رئیس القلم کہے جانے والے ارشد القادری صاحب، اپنے عالموں کے فتاوی کے زد میں آتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج، تجدید ایمان و نکاح لازم۔ اب پتہ نہیں دنیا سے چلے گئے، تجدید ایمان، تجدید نکاح ہوا یا نہیں۔ معزز ناظرین، ہم نے تقریباً تمام اعتراضات کے جوابات کھلی کتاب کی طرح دے دیے،
امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ جو دھوس جما رہے تھے کہ ہمارا کوئی جواب نہیں، کب جواب دو گے، معلوم ہوا کہ یہ صرف دھوس ہی ہے جو ہمیشہ جمع کر کے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے حوالوں کی یہ حیثیت ہے۔ امید ہے پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اعتراض کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے سامنے یہ پیغام جا سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔